بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اندھیری دنیا ہے اور اگلا جہاں، چاہے وہ ہم شعور کی حالت میں دیکھیں، جذبات کی حالت میں، یا موت کے بعد ہماری آنکھیں کھلیں، روشنی ہی روشنی ہے، کیونکہ وہاں جھوٹ نہیں ٹک سکتا۔ موت کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس دنیا کا جھوٹ بند ہو جاتا ہے۔ شعور کی دنیا کی روشنی علم کی روشنی ہے، یعنی جب ہم اللہ کی ہدایت پا لیتے ہیں۔ جذبات کی حالت میں اس وقت جب ہم پر کوئی کاری ضرب لگتی ہے یا کوئی گہرا صدمہ پہنچتا ہے تو ہم اپنے رب کو پوری توجہ اور دلجمی سے پکارتے ہیں، اور موت کے وقت آنکھیں کھلنے کا مطلب ہے کہ بہت دیر ہو گئی۔ اس زندگی میں دنیاوی آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں، ہر طرف ایک پردہ ہوتا ہے، ہماری آنکھوں پر نت نئے رنگ کے چشمے ہوتے ہیں جس کے حساب سے اس دنیا کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ خطرے کے منڈلاتے ہوئے بادل ہمارا اوڑھنا بھی ہوتے ہیں اور بچھونا بھی۔ اس اندھیری دنیا میں اندھے بن کر جینا ایسا ہی ہے جیسے مصر میں فرعون کی غلامی کا طور، یعنی اندھیرے پر ایک اور اندھیرا۔ اس اندھیری دنیا میں صرف دو طرح کے لوگ ہی ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنے رب کی ہدایت پا لیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو محروم رہتے ہیں۔ جو اپنے رب کی ہدایت پا لیتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی روشنی کا باعث بنتے ہیں، جبکہ جو اپنے رب سے ہدایت نہیں پاتے وہ خود بھی اندھیروں میں جیتے ہیں اور دوسروں کو بھی اندھیروں کی طرف بلاتے اور دھکیلتے ہیں۔ روشنی کا مطلب ہے دوسرے کو دیکھ لینا، اور اندھیرے کا مطلب ہے اپنے آپ میں ہی گم رہنا۔ آنے والا جہاں، جہاں کوئی پردہ نہیں، وہاں سچائی عیاں ہے، جبکہ اس جہاں میں صرف اور صرف ہمارا گھر، ہمارا حجرہ ہی وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنی اصل حالت میں ہوتے ہیں، وہاں کوئی بھی پردہ نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں جیسے ہی ہم اپنے گھر یا حجرے سے نکلتے ہیں ہم مختلف لبادہ اوڑھ لیتے ہیں یا ہمیں اوڑھنا پڑتا ہے۔ صبح و شام مختلف بھیس ہماری زندگی کا ایک اہم جز ہے۔ کہیں صرف جسم کا ڈھانپنا ہی مقصود ہوتا ہے، کہیں باوقار دکھنا، کہیں اپنی زینت اور خوبصورتی کا اظہار، اور کہیں مکر و فریب، سیاست کا لباس۔ ہم اپنی اصل حالت میں بہت ہی کم ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو احتیاط کے تمام تقاضے ختم ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے ارد گرد کی جھوٹ کی دیواریں گرا کر آرام دہ حالت میں واپس آ جاتے ہیں، یعنی پھر سے روشنی میں۔ گھر ہی وہ جگہ ہے جہاں آپ تسکین پاتے ہیں، توانائی پاتے ہیں، اپنی تھکاوٹ دور کرتے ہیں۔ یہ روشنی آپ کے اندر کی روشنی ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں کوئی نہیں آ سکتا، آپ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، بااختیار ہوتے ہیں۔ آپ کا دل آپ کا گھر ہے،
آپ اپنے رب کو اپنے گھر میں جب ہی پائیں گے جب آپ اپنے رب کو اپنے گھر میں داخل ہونے کا موقع دیں گے. اپنے دلوں میں، اپنی زندگیوں میں اجالا آپ جب ہی پائیں گے جب آپ اپنے رب کی ہدایت اور روشنی سے فیض یاب ہوں گے. ایک چرواہا اپنے ریوڑ کے ساتھ خوش رہتا ہے کیونکہ انسان اسے اندھیروں کی طرف بلاتے ہیں. وہ چوپایوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنے رب کے قرب کو پا لیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ظلم کے اندھیروں میں گزری، لیکن انہوں نے اپنے رب کی ہدایت و روشنی پا لی، اور اپنے رب کی دی ہوئی روشنی سے انہوں نے اپنے ارد گرد کی اندھیری دنیا میں اجالا پھیلایا. اندھیروں کا مطلب ہے خود غرضی. یہ دنیا نیند کا ایک خمار ہے. ہم صرف سستی اور لذت کو ہی اصل دنیا کا آرام سمجھتے ہیں. ہماری نظروں کے سامنے بے شرمی اور ڈھٹائی کی چادریں ہیں. کوئی اصلاحی کام کرنا چاہتا ہے، اسی کے ساتھ ہٹ دھرمی اور بے رخی برتی جاتی ہے. اندھیروں کا مطلب ہے کہ ظاہری دنیا ہی کو سب کچھ مان لینا، مگن رہنا. یہ چیز انسان کو سرد بنا دیتی ہے. اس وقت جب کوئی اچھا خیال یا کوئی اچھی کوشش آپ کے رب کی طرف سے آپ کے سامنے آئے. بدقسمتی سے اس دنیا کی ریت ہے کہ اصلاحی راہ پر چلنے کی کوشش کرنے والے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. اسے پھر سے اس اندھیری دنیا کی طرف دھکیلا جاتا ہے، اور طرح طرح کے فتنے اس کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں. عام طور پر اس طرح کے رویوں کی اصل وجہ کوئی دنیاوی فائدہ یا اپنی جھوٹی انا کی تسکین ہی ہوتا ہے. اپنی اسی نادانی کی وجہ سے وہ شیطان کے مددگار بنے رہتے ہیں. شیطان ہر اس شخص کو مٹانا اور فنا کرنا چاہتا ہے جو اپنے رب کی سیدھی راہ پر چلنا چاہے. وہ یہی چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا کے جھمیلوں اور بازاروں میں گم رہے، یعنی اندھیروں پر اور اندھیرا. انسان اس جھوٹی دنیا سے خوش ہیں. وہ ایسے نہیں ہوتے جیسا وہ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں. وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنے آپ کے. ان کے کپڑے باتیں کرتے ہیں. وہ انہیں بار بار اپنے گناہوں کے داغ سے مصنوعی طریقوں سے دھوتے ہیں، اور وہی کپڑے وہ دوبارہ سے زیب تن کر کے سیاست کرتے ہیں. وہ خود اندھیروں میں کھڑے رہتے ہیں اور وہیں سے آوازیں لگاتے ہیں. ان کی لفاظی انہیں اپنی سوچ کے پنجروں میں ہی قید رکھتی ہے. وہ اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں. ان کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے. ان کی نظریں کچھ اور دیکھ رہی ہوتی ہیں. ان کا دل صرف برے منصوبے ہی بناتا رہتا ہے. یہی ان کی خصلت ہوتی ہے اور یہی وتیرہ. لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں، لیکن در حقیقت نہ وہ ملتے ہیں اور نہ بات کرتے ہیں. یہ بیچ کی دیوار اندھیرا ہے، دوہرا اندھیرا. اگر آپ اپنے دل کے گھر میں کسی کو اندر داخل ہونے دیں گے تو جب ہی آپ اپنے رب سے روشنی پائیں گے. آپ کا یہ مکر رکاوٹ ہے کہ آپ اپنے رب سے ہدایت نہیں پا رہے. یاد رکھیے،
اندھیروں میں روشنی، روشنی میں اندھیرا، روشنی میں روشنی اور اندھیروں میں اندھیرا۔ یہ دنیا اسی لیے سجائی گئی ہے۔ کوئی اپنے رب کو پالے گا اور کوئی محروم رہے گا۔